سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا ہے، ورنہ ہم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سفر کی تیاری مکمل تھی۔ 28 ستمبر کی سیٹیں فائنل ہو چکی تھیں۔ راولپنڈی میں بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جسے اب اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام دے دیا گیا ہے، اس وقت گھر سے چند ہی قدم کی دوری پر تھا، مگر اب شہر سے باہر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ پہلے تجربے کو دیکھتے ہوئے، جس کا ذکر آگے آئے گا، کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہی انتخاب کیا۔ رات 3 بجے فلائٹ تھی اور مجھے راولپنڈی سے دوپہر 4 بجے روانہ ہونا تھا تاکہ بر وقت ایئرپورٹ پہنچ جاؤں۔ باوجود اس کے کہ ڈرائیور کی سیٹیں ایک دن پہلے بک ہو چکی تھیں، پھر بھی بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ کنفرم کرنا بہتر ہے۔ اسی خیال کے تحت 2-3 دفعہ فون کیا، مگر تمام کالز بزی جا رہی تھیں۔ اگلے دن شام 5 بجے ڈرائیور راولپنڈی کے ٹرمینل پر پہنچ کے ٹکٹ لینے گئی تو محترم فرمانے لگے، "آپ کی تو بکنگ نہیں۔" میرے اوسان خطا تو ہوئے، مگر پھر فوراً بحال کرتے ہوئے کہا، "دیکھیے، میں نے کل فون کیا تھا، بکنگ کنفرم کرنے کے لیے کال نہیں ملی۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے آج ہی بر وقت لاہور ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور میں اس سے اگلی بس کا انتظار نہیں کر سکتا۔" آفیسر نے مجھے 10 منٹ کے بعد دوبارہ آنے کا کہا۔ اس دوران کچھ پریشانی بھی ہوئی اور ساتھ اسی دوران میں نے وقت کا حساب لگانا شروع کر دیا۔ راولپنڈی سے لاہور تک تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ مجھے 12 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کا فاصلہ تقریباً 275 کلومیٹر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کاؤنٹر کے سامنے تھی۔ "ٹھیک ہے، 1150 روپے دے دیجئے۔" میں نے رقم ادا کی اور سکھ کا سانس لیا کہ چلو ایک مشکل مرحلہ تو طے ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد سامان بس میں رکھا جانے لگا۔ سامان کے 2 ٹوکن لیے، لیپ ٹاپ کا بیگ سنبھالا اور بس میں سوار ہوئی۔ ٹکٹ چیک کروانے کے بعد مطلوبہ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری نشست کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کا نام آمنہ تھا، اسے لاہور وومن کالج جانا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں ہے۔ تمام مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو مسافروں کی تعداد پوری کرنے کے لیے گنتی کی گئی۔ تعداد مکمل ہونے پر چند اعلانات کیے گئے۔ سب سے پہلے سفر کی دعا، اس کا ترجمہ اور پھر لاہور پہنچنے کے بارے میں آگاہی دی گئی کہ اگر راستے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئی تو ہم انشاءاللہ 4 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائیں گے۔ دماغ نے فوری ایک دفعہ پھر لاہور ایئرپورٹ پہنچنے کا حساب لگانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد مسافروں کو پانی دیا گیا، اس کے بعد ڈبے میں بند کھانا پیش کیا گیا جو ایک پیکٹ بسکٹ اور سینڈوچ پر مشتمل تھا۔ اتنا کھانا دیکھ کر ویسے ہی بھوک اٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد بوتلیں پیش کی گئیں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ بس سروس کی میزبان کا چہرہ مسکراہٹ سے عاری تھا، بلکہ خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میں نے آمنہ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ اس نے بھی ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، آپ نے درست اندازہ لگایا ہے۔ تب میں نے اسے بتایا کہ دراصل ہمارے ہاں عام لوگوں کا رویہ گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین سے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ کوئی ان سے خوش ہو کے بات کر لے تو نہ جانے کیا سمجھ لیتے ہیں اور بحث تو اچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ ان کا سلوک خاص طور پر ایسی خواتین کے ساتھ ذلت آمیز ہوتا ہے جو رزق کے لیے مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ معاشرہ ان کے ساتھ تعاون کرے، ان سے عزت و احترام سے پیش آئے، ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا اپنا فرض سمجھ لیتا ہے۔ اول تو ایسی خواتین کو عزت کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھا جاتا۔ ایسے میں اگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تو یہ ایسے معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہی تو ہے۔ پھر مجھے کچھ عرصہ قبل بس میں ایک ایسی میزبان خاتون سے پیش آیا، ایک اور خاتون کا رویہ جو خیر سے صاحب حیثیت تھیں، غرور و تکبر کی اونچی مسند پر براجمان تھیں۔ یہ ایم پی نگہت شیخ صاحبہ تھیں، جنہوں نے بس ہوسٹس خاتون کو پانی دیر سے لانے پر تھپڑ جڑ دیا۔ کیسے کیسے عجیب و غریب نمونے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔